انٹرنیشنل سیرت کانفرنس جو وفاقی وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام اسلام آباد میں 2 دن منعقد ہوئی ہے، اس کے حوالے سے 2-3 گزارشات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کانفرنس کا انعقاد ہر سال ہوتا ہے، ماشاءاللہ اس دفعہ بھی ختم نبوت کے عنوان سے ہوا ہے اور بہت اچھی بات ہے، اور اس میں ہمارے محترم دوست مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج نے جس جرأت اور حوصلے کے ساتھ ختم نبوت کے تقاضوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ تحسین کے مستحق ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، ریاست مدینہ کے حوالے سے اور فلاحی ریاست کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی ضرورت ہے، اور یہ بات کہ انبیاء کی توہین بھی اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا بھی، یہ دونوں آزادی رائے کے اظہار کے دائرے میں نہیں آتے اور یہ جرم ہے۔ اس پر پاکستان کی حکومت کا یہ اعلان کہ ہم دنیا بھر میں کمپین کریں گے اور عالمی سطح پر اس کو قانون سازی کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں گے، یہ بڑا اچھا اعلان ہے۔ اور یونیورسٹیوں میں سیرت چیئرز قائم کرنے کا حوالہ بھی بہت اچھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو تو ہمارے دلوں کی آواز ہے، خدا کرے کہ اس کے لیے وہ عملی اقدامات کر پائیں۔ اس کے ساتھ میں ایک پہلو کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ ان کے بارے میں ہیومن ہسٹری میں کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے۔ میں عمران خان صاحب کو یہ توجہ دلانا چاہوں گا، اصل بات یہ ہے کہ شاید ان کے ذہن میں، ان کی نظر سے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا گزرا ہو جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے بارے میں 2-3 واقعات کے سوا کوئی مستند مواد ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ برٹانیکا نے لکھا ہے، اور اصل ہمارے ایک کمزوری یہ ہے کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے پاس حضور کی سیرت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، خلفاء راشدین کے بارے میں، ریاست مدینہ کے بارے میں بھی سورس مغربی ذرائع ہیں۔ جب ہم برٹانیکا پڑھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوچیں گے تو یہی ذہن بنے گا۔ میں اس کو مجبوری سمجھتا ہوں۔ میں یہ درخواست ہوتی ہے میری اپنے جدید تعلیم یافتہ حضرات سے کہ اسلام کی تاریخ کو، ریاست مدینہ کو، سیرت طیبہ کو اور خلافت راشدہ کو مغربی ویسٹرن سورسز سے نہیں پڑھیں۔ اپنے پاس ہمارے اپنے ذرائع موجود ہیں۔ ہمارا سورس قرآن پاک ہے، بخاری شریف ہے، سیاستہ ہے، اسلامی تاریخ ہے۔ یہ برٹانیہ کا ہمارا سورس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا سورس ہے، میں اس کے انکار نہیں کرتا، لیکن ہمارے اپنے ماضی سے واقفیت کے لیے ہمارے پاس سورسز اپنے موجود ہیں اور بڑے مستند موجود ہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں اپنے سورسز سے اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید برٹانیہ کا یہ جملہ ان کے ذہن سے کہیں چپک گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2-4 واقعات کے سوا کوئی مستند مواد موجود نہیں ہے، حالانکہ خود قرآن پاک نے اتنی تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں، ان کی بچپن میں گفتگو کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں، ان کی دعوت کے بارے میں اتنی تفصیلات قرآن پاک نے بیان کی ہیں، اور احادیث میں، بخاری شریف میں، دوسری کتابوں میں بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ تو وہ اگر نظر میں ہوتی تو شاید یہ جملہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نہ فرماتے۔ تو بہرحال میں اتنی بات عرض کروں گا کہ یہ اس کی وجہ میں میری مجبوری یہ ہے کہ میں یہ نہیں سوچ دیکھتا کہ ایک صاحب نے کیا کہا ہے، میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیوں کہا ہے، ان کے کہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ان کی نظر سے گزرا ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مستند مواد موجود نہیں ہے۔ یہ مجھے بات محسوس ہے۔ باقی یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بہت اہم ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ عالمی سطح پر ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے جذبات کے احترام کی 2 مستقل مسئلے ہیں۔
ناموس رسالت کا تحفظ اور مسلمانوں کے جذبات کا احترام، یہ دونوں ہمارے بنیادی تقاضے ہیں۔ اس پر اگر حکومت پاکستان عالمی سطح پر مہم چلاتی ہے اور عالمی سطح پر قانون سازی کی کوشش ہوتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اور یہ یونیورسٹیوں میں اگر سیرت چیز قائم ہوتی ہیں تو یہ بھی ہماری نئی نسل کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے براہ راست واقف کرانے کی ایک اچھی کوشش ہوگی۔ بہرحال میں مجموعی طور پر اس تقریر کا خیر مقدم کرتا ہوں، اس مغالطے کے ازالے کے ساتھ ساتھ کہ مجموعی طور پر یہ بات اچھی ہوئی ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان خیالات پر، ان ارادوں پر حکومت پاکستان کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی کانفرنس میں شرکت کی دعوت تھی، لیکن میں اسلام آباد میں 2 دن موجود ہوتے ہوئے بھی شریک نہیں ہوا۔ اس کی وجوہات اپنے کسی کالم میں تفصیل سے عرض کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔